اور معلوم یہ کیا گیا ہے کہ شادی کی بنیاد پر عارضی گرین کارڈ کو مستقل گرین کارڈ میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب آپ گرین کارڈ حاصل کرتے ہیں، عارضی گرین کارڈ جسے کہتے ہیں ٹیمپرری گرین کارڈ، اور وہ 2 سال کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں پھر آپ پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ 2 سال مکمل ہونے سے پہلے جو 90 ڈیز کا پیریڈ ہے، ونڈو پیریڈ ہے، اس میں آپ نے ہسبینڈ اور وائف نے دونوں نے اپلیکیشن فائل کرنی پڑتی ہے کنڈیشنل سٹیٹس کو ریموو کروانے کے لیے۔ اور وہ جو 90 ڈیز پیریڈ ہے انتہائی اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران میں اپلیکیشن فائل کرنا جو ہے بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں بہت سی صورتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ہسبینڈ اور وائف جو ہے وہ دونوں ایک ساتھ جو ہے وہ کنڈیشنل سٹیٹس کی اپلیکیشن فائل کر سکیں اور پرماننٹ گرین کارڈ حاصل کر سکیں۔ تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا صورتحال ہے اور کس وجہ سے جو ہے ہسبینڈ اور وائف دونوں جو ہے وہ اپلیکیشن نہیں فائل کر سکتے۔ اور پھر اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس گرین کارڈ کو مستقل کرنے کے لیے کس طرح سے ویور حاصل کی جائے، اور جو یہ پابندی لگائی گئی ہے اور یہ جو فرض عائد کیا گیا ہے دونوں فریقین پہ، ہسبینڈ اور وائف پہ، کہ وہ دونوں ساتھ مل کے اس اپلیکیشن کو جو ہے اس پہ سائن کریں، اسے ریویو کریں، اور اس کے ساتھ ہی سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ جمع کروائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن میں جو ہے آج کل بے پناہ ریلیونٹ ڈاکومنٹیشن مانگے جا رہے ہیں، لیکن میں اس سبجیکٹ پہ نہیں آؤں گا، صرف ہم اس بات پہ اکتفا آج کریں گے کہ جو ویور کی اپلیکیشنز ہیں وہ کس طرح سے فائل کی جاتی ہیں، اور عارضی گرین کارڈ کو جو ہے وہ مستقل گرین کارڈ میں کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو جس وقت آپ عارضی گرین کارڈ کی جو مدت ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں، تو اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو گرین کارڈ دیا گیا تھا، کیا آپ کی میرج کو 2 سال ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ تو میرج کو اگر 2 سال ہو گئے تھے، لیٹ سے کہ ایک دن بھی آگے ہو گیا، اور آپ گرین کارڈ کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، اور جس دن آپ گئے ہیں اس وقت آپ کی شادی کو جو ہے 2 سال اور ایک دن ہو گیا، تو پھر آپ کو جو ہے وہ عارضی گرین کارڈ دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ 2 سال سے پہلے اگر آپ کو گرین کارڈ ملتا ہے اور وہ شادی کی جو دوسری سیکنڈ اینیورسری ہے اس سے پہلے مل جاتا ہے، تو پھر آپ کو پرماننٹ گرین کارڈ ملتا ہے 10 سال کے لیے، اور اسے آپ ہر 10 سال کے بعد جو ہے وہ رینیو کرواتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو جس وقت ٹیمپرری گرین کارڈ ملتا ہے، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیمپرری گرین کارڈ کو جو ہے وہ مستقل گرین کارڈ میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایک جو سب سے اہم چیز اور امپورٹنٹ چیز اور زبردست سٹیپ، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے سے خوش ہیں اور ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اور 2 سال کی مدت میں اگر وہ والدین کا رتبہ بھی حاصل کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں بچہ جو ہے یا بچی جو ہے وہ زبردست پروف ہوتا ہے کہ واقعی یہ لیجیٹیمیٹ میرج ہے، کیونکہ گورنمنٹ یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ جو عارضی گرین کارڈ دیا گیا ہے اس میں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ہسبینڈ اور وائف جو ہے وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، جینوئن میرج ہے، کوئی شیم میرج نہیں ہے، کہ اس میں کسی قسم کا فراڈ نہیں ہے۔ اور آج کل جو پالیسیز ہیں اس کے بارے میں اور بہت سی باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں جس وقت آپ اس کنڈیشن کو ریموو کرنے کے لیے اپلیکیشن فائل کرنا چاہتے ہیں۔ آئندہ پروگرام میں کون کون سے ڈاکومنٹیشن آپ فائل کر سکتے ہیں اور فائل کرنے چاہیے، اس پہ ہم بات کر سکیں گے۔ اب اس میں جو ایک اور پہلو آتا ہے وہ ویور کا ہے۔ لیٹس سے کہ ہسبینڈ اور وائف جو ہیں ان کی سیپریشن ہو گئی یا ان کی ڈیورس ہو گئی، تو اس صورت میں دونوں اپلیکیشن پہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ان کے تعلقات میں ہوا اس کی وجہ سے جو ہے اتنی بٹرنس ہے کہ چاہے وہ ہسبینڈ ہے اور چاہے وہ وائف ہے جو پٹیشنر ہے، وہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو پھر آپ ویور کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ یہ جینون میرج تھی، یہ میرج جو تھی وہ اصلی میرج تھی، اور ہم ایک ساتھ رہے ہیں، لیکن اب حالات یہ ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے اس میں ڈیورس ہو گئی۔ تو ڈیورس کے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، اور وہ اپلیکیشن میں جو ویور کا کالم ہوتا ہے اسے آپ ٹک مارک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ڈیورس ہو چکی ہے۔ اب کئی دفعہ لوگ اس کے بارے میں بڑے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی 2 سال جو ہے وہ ہمارے ہونے والے ہیں، اور میرا ہسبینڈ جو پٹیشنر تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں
پیپر سائن نہیں کروں گا اور ڈیورس دے دوں گا تمہیں، یا وائف یہ کہہ رہی ہے ہسبینڈ کو، تھریٹ کر رہی ہے کہ میں تمہیں ڈیورس دے دوں گی، اور اس طرح سے میں نے جو پٹیشن فائل کی اس پہ تمہیں پرماننٹ گرین کارڈ نہیں مل سکے گا۔ تو ذہن میں رکھیے کہ ڈیورس کے لیے اگر آپ فائل کر رہے ہیں تو ڈیورس کی وجہ سے جو ہے وہ اپلیکیشن ختم نہیں ہوتی، بلکہ ڈیورس جو ہے وہ آپ کے پاس ایک اور گراؤنڈ آ جاتی ہے جس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرج اصلی میرج تھی، یہ ہمارے ڈاکومنٹیشن تھے، اب ہم ڈیورس کی طرف جا رہے ہیں اور ڈیورس ہماری ہو گئی ہے، اور اس لیے اب یہ کنڈیشن نہ لگائی جائے کہ جو پٹیشنر ہے اس کے بھی سگنیچر اس پہ لیے جائے۔ تو وہ جو تھریٹ ہوتا ہے ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کی طرف کہ اگر تم میری بات نہ مانو گے یا جو پرابلمز ہیں وہ سالو نہیں ہوں گے تو ڈیورس ہو جائے گی اور میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا، خاص طور پہ پٹیشنر کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، اس میں اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تب بھی ویور کی اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو پٹیشنر ہے جس نے پٹیشن فائل کی تھی اور جس کی بنیاد کے اوپر گرین کارڈ حاصل کیا گیا تھا، اگر وہ شخص چاہے ہسبینڈ یا وائف ہے، اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں بھی جس طرح سے ڈیورس کی وجہ سے اپلیکیشن ڈیڈ نہیں ہوتی، اسی طرح سے ڈیتھ کی وجہ سے جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیڈ نہیں ہو جاتی، اور وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ویور کے ذریعے سے کہ اب ہمارے لیے یہ پاسبل کہ ہسبینڈ جو ہے یا وائف جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہی پٹیشنر تھا، اس کی سگنیچر کے بغیر جو ہے یہ اپلیکیشن منظور کی جائے۔ لیکن اس میں بھی یہ عنصر اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ میرج جو تھی یہ شیم میرج نہیں ہے، فراڈ کی بنیاد پہ نہیں تھی، صرف امیگریشن کا بینیفٹ لینے کے لیے نہیں تھی، اور واقعی یہ جینوئن میرج تھی۔ اس کے بعد دو اور گراؤنڈز آ جاتے ہیں، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ایکسٹریم ابیوز ہے، اسی طرح ہسبینڈ یا وائف جو ہے لیٹ سے بینیفیشری ہے اور ہسبینڈ جو ہے وہ پٹیشنر ہے، اور پٹیشنر جو ہے وہ بینیفیشری پہ بہت ظلم کرتا ہے، اور اس کے ڈاکومنٹیشن موجود ہیں، میڈیکل رپورٹس ہیں، اگر ہاتھا پائی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، ایک پارٹی جو ہے وہ زخمی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں یہ مرحلہ جس وقت آتا ہے تو اس میں پھر ایکسٹریم ابیوز ثابت کیا جاتا ہے، اور اگر ایکسٹریم ابیوز جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے جس میں پولیس رپورٹ ہیں یا میڈیکل رپورٹس ہیں اور سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن ہے، ایفیڈیوٹس ہیں نیبرز کے یا ریلیٹیوز کے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اس میں بہت سے سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی ویور کی اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں ریلیشن شپ میں ابیوز نہیں ہے، لیکن اگر ایک پارٹی جو ہے جو پٹیشنر جو ہے وہ اگر سائن نہیں کر رہی، اور وہاں پہ ڈیورس نہیں ہے، ڈیتھ نہیں ہے، کوئی ابیوسو ریلیشن شپ نہیں ہے، لیکن جو بینیفیشری ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے کہ میں اپنے ملک واپس نہیں جا سکتی کیونکہ اگر میں جاؤں گی تو ایکسٹریم ہارڈ شپ ہو جائے گی۔ اب وہ ایکسٹریم ہارڈ شپ جو ہے میرے لیے بے انتہا مشکلات ہو جائیں گی۔ اب وہ کس قسم کی مشکلات ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو تفصیل سے جو ہے وہ بیان کرنا پڑے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان صورتوں میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قانون مجھے اس طرح سے میری مدد کرنا چاہ رہا ہے اور اس قانون کی میں مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ آج کل کے اس دور میں یہاں پہ بھی بہت سختی ہوگی۔ پہلے یہ بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے، آپ جاتے ہیں ڈاکومنٹیشن جمع کرواتے ہیں اور امیگریشن آفیسر جو ہے آپ سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کیس اپروو ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ بڑی گہرائی میں جاتے ہیں، وہ صرف ڈاکومنٹس پہ انحصار نہیں کرتے، گو کہ ڈاکومنٹس بڑے امپورٹنٹ ہے، بلکہ وہ اصل ریلیشن شپ میں جانا چاہتے ہیں اور اس ریلیشن شپ کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرج سٹارٹ کیسے ہوئی تھی، اور یہ میرج جس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میرج جو تھی اصلی میرج تھی، تو کون کون سی بنیادوں پر اس بات کو اسرٹن کیا جا سکتا ہے کہ یقینی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ میرج جو ہے وہ اصلی میرج تھی۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ ذہن میں رکھیے، اور وہ پوائنٹ جو ہے جو وکٹم ہے اس کو بہت مدد دیتا ہے، وہ یہ کہ اگر جیسا میں نے بتایا کہ جو 90 ڈیز کا پیریڈ ہے 2 سال مکمل ہونے سے پہلے، جو آپ کے پاس ٹیمپریری گرین کارڈ ہے اس کے 2 سال کی کمپلیشن سے پہلے جو 90 ڈیز کے پیریڈ ہے اس میں اپلیکیشن فائل کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ویور کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کسی وقت بھی اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر
پٹیشنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ٹیمپرری گرین کارڈ لیے ہوئے صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں، تب بھی اس کی ویور کی اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے، اور جو اپلیکنٹ ہے اس کو پورے 1 سال اور 9 مہینے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اسی طرح ڈیتھ کی صورت میں، اسی طرح سے ایکسٹریم ہارڈ شپ کی صورت میں، یا پھر جو ابیوسو ریلیشن شپ ہے اس کی بنیاد کے اوپر، تو یہ تمام طریقہ کار موجود ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں ایک دفعہ دوبارہ اگر میں سم اپ کرنا چاہوں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ کا گرین کارڈ جو ہے وہ 2 سال کے لیے ہے یا 10 سال کے لیے۔ کئی میں نے صورتیں ایسے دیکھی ہے کہ جس میں گرین کارڈ جو ہے وہ 10 سال کا ہونا چاہیے تھے، لیکن گرین کارڈ جو ایشو کیا گیا اس میں 2 سال کے لکھے ہوئے تھے اور لوگ پریشان تھے یہ کیا ہوا۔ تو آپ نے خود جو ہے کیلکولیشن کرنی ہے، کیلکولیشن کر کے دیکھیے کہ گرین کارڈ آپ کا 2 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے۔ اگر 2 سال کا ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیمپرری گرین کارڈ آپ کو کب ملا تھا، اور پھر جو آپ کی شادی کے جو 2 سال تھے وہ ایک مرحلہ آتا ہے، وہ آپ نے متعین کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو آپ کو عارضی گرین کارڈ مل گیا ہے اور اس کے 2 سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے کا جو 90 ڈیز کا پیریڈ ہے بڑا اہم ہے، جس میں آپ نے اپلیکیشن فائل کرنی ہے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ اگر دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں ہسبینڈ وائف کے طور پہ، اور دونوں مل کے اپلیکیشن فائل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ واقعی اوریجنل میرج تھی، کوئی شیم میرج نہیں، فراڈ نہیں، دونوں اس اپلیکیشن کو پرسو کر سکتے ہیں، اور ظاہر انٹرویو پہ دونوں کو جانا پڑے گا جن سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا سلسلہ ہے اور ایسی صورتحال ہے کہ جس میں دونوں اپلیکیشن پہ سائن نہیں کر رہے، اور خاص طور پہ جو پٹیشنر کی طرف سے سائن نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس ویور پہ نظر ڈالیے، کیا ان ویورز میں سے کوئی ویور جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، اور اس کی بنیاد کے اوپر اپلیکیشن جو ہے وہ آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔